السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے وطروں سے متعلق کہ وطر میں قنوت شروع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ جو حنفیوں کا جو موقف ہے کہ وہ قرات کرتے ہیں اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں، رفع یدین کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ طریقہ بالکل جسٹیفائی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ سلفی علماء نے اس پہ کچھ آبجیکشن لگانے کی کوشش کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرات کے ڈائریکٹ یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر ایک سورت پڑھی جائے اور اس کے بعد سیدھے قنوت وطر پڑھا جائے، یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر حنفیوں کے پاس بھی دلیل موجود ہے، لہٰذا وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کی جسٹیفیکیشن میں آج ہم بات کریں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہم حدیث لاتے ہیں 7021 کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ قرات کرنے کے بعد تکبیر کہہ کے رفع یدین کرتے اور پھر قنوت وطر پڑھتے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے حجت بن جاتی ہے اس بات کے لیے کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نخعی سے اس کے بعد والی حدیثیں شامل ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے۔ اور پھر سب سے آخر میں 7025 کہ یہ جو طریقہ ہے اس کے فیور میں حضرت حماد بھی تھے اور حضرت ابو اسحاق بھی تھے، تو لہٰذا یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ قنوت وطر کے بعد ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس کی دلیل میں ہم یہ حدیث لائیں سنن نسائی کی 1747۔ اب جو حنفیوں کا جو طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے ہر تکبیر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تو لہٰذا حنفی جو ہیں رکوع سے پہلے قنوت وطر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ طریقہ ٹھیک ہے، اور عیدین میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، مگر وہ ایک گڑبڑ کرتے ہیں کہ جب رکوع سے پہلے کہہ دیا، جب اس حدیث کو آپ مان رہے ہیں تو اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے کہ رکوع میں جاتے وقت تب بھی آپ کو رفع یدین کرنا ہے؟ یہاں پر حنفی گڑبڑ کرتے ہیں، تو جس کی جو صحیح بات ہو وہ صحیح کہنی چاہیے اور جس کی جو بات غلط ہو وہ غلط ہی کہنی چاہیے۔ تو لہٰذا جب آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو رکوع سے پہلے جب آپ جائیں گے، یعنی کہ رکوع میں جب جائیں گے تو تکبیر کہہ کے جائیں گے، وہ حصہ بھی رکوع سے پہلے کا ہی ہوگا، تو لہٰذا اس وقت بھی رفع یدین کرنے ہی چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر کہہ کے رفع یدین کرتے ہیں یعنی ہاتھ اٹھاتے تو ہر انگلی پر اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دیتا ہے، لہٰذا یہ بنتی ہیں 100 نیکیاں، یعنی کہ 10 انگلیاں ایک ہاتھ میں، مطلب دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ میں 5، تو ہمیں ملیں گی 100 نیکیاں، تو لہٰذا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ تو ہمیں جو فائدہ ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک جگہ پر ہمیں اس کام کے کرنے کے 100 روپے ملتے ہیں اور اسی کام کے دوسری جگہ کرنے پر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہمیں ملیں گے 200 روپے، تو لہٰذا پھر ہم دنیاوی اعتبار سے 200 کی طرف جائیں گے۔ تو اگر ہم ہاتھ اٹھا لیں گے تکبیر کہہ کے قرات کے بعد قنوت سے پہلے تو ہمیں 100 نیکیاں اضافی ملیں گی، تو لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں فائدہ ہے، تو جس چیز میں فائدہ ہو اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس پر خواہ آبجیکشن نہ اٹھایا جائے سلفیوں کی طرف سے۔ اگر حنفی تیار ہے رفع یدین کرنے کو کسی موقع پر، تو ان پہ خواہ ایک آپ تہمت لگا رہے ہیں یا انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بدلنے چاہ رہے ہیں کہ اس پہ نہ کیا جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے نا کہ رفع یدین منسوخ ہو گئے، تو وہ ہر روز عشاء کی نماز میں اپنے اس موقف کو ڈھیر کر دیتے ہیں، ہر سال عیدین کی نماز میں اپنے اس موقف کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ یہ رفع یدین کرتے رہیں گے ان کا اپنا کھڑا کیا گیا موقف جو ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو گئے وہ ڈھیر ہوتا ہی رہے گا، انہی کی عوام کے سامنے اور انہی کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں باقاعدہ۔ تو لہٰذا سلفیوں سے بھی یہ میں گزارش کرتا ہوں تو اس کو نہ روکا جائے، وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔